بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز قبل ایک گھر میں علاج کے لیے گئے۔ ہم جس گھر میں بھی جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں گھر میں لگی ہوئی تصویریں اتار دیں، اور معالجین نے علاج کی غرض سے کوئی چیز بھی آپ کو دی ہے، وہ تعویذ ہوں، وہ چھلے ہوں، وہ دھاگے ہوں، وہ کسی قسم کی کوئی چیز ہو، لوہے کے کڑے ہوں، وہ آپ لے آئیں۔ اور مختلف گھروں میں اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو کوئی بھی آپ کے گھر میں ایسی چیز پڑی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو کام ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں لے آئیں تاکہ آپ کا علاج شروع ہو سکے۔ تو مختلف گھروں میں مختلف چیزیں آتی ہیں، تو ایک گھر میں ہم گئے تو اس گھر میں کچھ تعویذات ان کو معالجین نے دیے ہوئے تھے، اور ساتھ ان سے 3 چھڑیاں منگوائی بیری کی ان کے بقول، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اتنے میٹر لٹھے کا کپڑا لے آئیں، ہم ایک عمل کریں گے، آپ کے گھر میں جادو جنات جو بھی سایہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر علاج کرنے والے خود ہی جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے وہ چھڑیاں منگوائی، جب انہوں نے بتایا دیکھی، ایک کو کھولا، میں خود حیران ہو گیا کہ کس طریقے کے عمل وہ کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ تو میں نے جب پہلی چھڑی کھولی، اس کے اوپر بھی ٹیپ کی ہوئی تھی اور اس کے اوپر تعویذ بنے ہوئے ہیں، اور تعویذ بھی عجیب و غریب قسم کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیونکہ یہ میں پہلے بھی کھول چکا ہوں۔ یہ بیری کے درخت کی ایک چھڑی ہے، اور یہ اس کے اوپر ایک پتلا سا بنا ہوا ہے، اور میرے علم کے مطابق یہ نیچے پاؤں والی جگہ پہ 786 لکھا ہوا ہے۔ 786 آپ سمجھتے ہیں اکثر لوگ بسم اللہ کی نیت سے لکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ 786 کو بسم اللہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ اگر 786 کہیں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا ہنسا نہیں تھا۔ بہرحال لکھنے والے نے بسم اللہ کی نیت سے 786 اس پتلے کے پاؤں والی جگہ پہ لکھا، اس میں ایک گستاخی شو ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح باقی کچھ اس نے ہنسے لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ جو چہرہ بنا ہوا ہے، چہرے کے ساتھ یا بدوح اور یا ابلیس مدد لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بندہ کیسے ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے جس سے ہم علاج کروا رہے ہیں، جو اس طرح کے جملے لکھ رہا ہے؟ اور اسی طرح ایک اور پتلا بنا ہوا ہے، اور وہ گرین کلر کے پوائنٹر سے بنا ہوا ہے، یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ تو اس کے بھی اب پتہ نہیں کس پر جادو کر رہا ہے یا کیا سلسلہ ہے، یہ پتلے کیوں بنائے ہیں۔ جادو کے علاج میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی طرح یہ ایک چھڑی تو میں نے کھول لی تھی، باقی میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے ناظرین کے سامنے کھولوں گا۔ یہ ساتھ کچھ تعویذ بھی دیے تھے، اس کے اوپر لکھا ہوا کہ وزن کے نیچے اس کو رکھنا ہے، اور اس تعویذ کو کھول کر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ معالجین اکثر جو تعویذ دیتے ہیں وہ ہم قرآن پاک کا تعویذ سمجھ کر گلے میں پہنتے ہیں، لیکن اکثر معالجین جو تعویذ دیتے ہیں اس پر ہنسے لکھتے ہیں، کچھ تعداد لکھتے ہیں اپنے حساب سے، پتہ نہیں وہ شیاطینوں کے نام کے ہنسے نکالتے ہیں یا کس کے نکالتے ہیں۔ تو یہ ایک تعویذ ہے جو انہوں نے دیا تھا وزن کے نیچے رکھنے کے لیے۔ اب یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں، اس کی شروع والی لائنوں میں اللہ 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 3 مرتبہ لکھا ہوا ہے، نیچے 786 یعنی بسم اللہ کی نیت سے شاید لکھا ہوا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کو وزن کے نیچے رکھنا ہے، اللہ کا نام ہے اور اس کو وزن کے نیچے رکھنا ہے۔ کس طرح یہ جادوگر شیاطین کو خوش کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہ ایک تعویذ گلے میں پہننے کے لیے دیا تھا، اب اس پر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی آپ کی، اور یہ بند بھی بہت عجیب و غریب طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس تعویذ پر بھی لکھا ہوا ہے شداد مدد، فرعون مدد، قارون مدد، غول، یہ غول بھی شیاطین کی ایک قسم ہوتی ہے، داسم یہ بھی ایک شیاطین کی قسم ہوتی ہے۔ یہ ایسے شیاطین ہیں جو گھروں میں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گلے میں پہننے کے لیے دیا ہے۔ ہم اکثر قرآن پاک کا تعویذ سمجھ کر گلے میں پہن رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، قرآن کی 2 آیتیں لکھی ہیں، حالانکہ ناپاکی کی حالت میں بھی تو وہ گلے میں ہوتا ہے تعویذ، وہ گستاخی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک عمل کے لیے اور پڑھنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کے تعویذ بنانے کے لیے سمجھ لیا۔ یا جادوگر مختلف قسم کی آیات یا اللہ کا نام لکھ کر گستاخی کر کے شیاطین کو خوش کرتے ہیں، اور وہ شیاطین ان کے کچھ کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دوسری چھڑی کھولتے ہیں
اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹیپ کی ہوئی ہے کالے کلر کی. ایک تو سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ یہ کالا کلر جو انہوں نے استعمال کیا ہے، اگر آپ سے کوئی کالی چیز مانگتا ہے، کالی چیز کا سوال کرتا ہے، بکرا کالا لے آئیں، یہ وہ جادوگر ہے. اور یہ ٹیپ شاید اس نے پتہ نہیں کس نظریے سے اس پر کی ہے. تو اس کو کھول کر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اب اس تویز میں اس کپڑے کے اوپر بھی تویز بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے اندر ایک تویز بھی ہے، اور یہ بھی بیری کی چھڑی ہے، بیری کے درخت کی ہے. اور اس کے اوپر بھی گرین رنگ کا پوائنٹر استعمال کیا ہے، یہ میں دکھاتا ہوں. اور گرین رنگ کے پوائنٹر کے ساتھ یہ پھر بلو کلر کے ساتھ جو تویز بنایا گیا ہے یہ. اب اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ابلیس مدد، یہ 786 لکھا ہوا ہے. شداد مدد، ساتھ پتلا بھی بنا ہوا ہے جس طرح وہ پہلے بنا ہوا تھا، اور ساتھ یہ نیچے سلیب بنی ہوئی ہے، اور ساتھ فرعون لکھا ہوا ہے. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ چیزیں رکھنے سے گھروں میں کیسے سکون آ سکتا ہے؟ اصل میں ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے گھروں میں ایسی رکھی ہوئی ہیں جو علاج کی غرض سے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اوپر جادو ہو رہا ہوتا ہے. آخر پہ میں کچھ بات بتاؤں گا کہ یہ چیزیں جب ان کے گھر سے ہم نے نکالی، لے آئے، اور ان کے گھر سے اسی دن سے فائدہ ہوا اور سکون محسوس انہوں نے کیا. اللہ اکبر. یہ تویز ہے، اور اس کے اوپر بھی کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یا حامان مدد، یا داسم مدد، یا ابلیس مدد. یہ تویز بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس چھڑی کے اندر سے نکلا ہے. اور اسی طرح یہ تیسری چھڑی کو بھی کھول لیتے ہیں. یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر جو تویز معالجین دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کھولنا نہیں ہے. بھئی اگر قرآن کی آیت لکھی ہے، کھولنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کھولنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ کھولنا نہیں، نقصان ہو جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی غلط چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ تیسری چھڑی ہم کھول رہے ہیں. یہ اس گھر والوں کو جب انہوں نے دی ہے، ساتھ کہا تھا کہ اس چھڑی کو کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، کوئی اس کو اٹھا نہ سکے، اس کو ہلانا نہیں ہے. خوف زدہ کیا جاتا ہے ساتھ. اور شریعت اسلامیہ بڑا سادہ، سمپل، سچا دین ہے. اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ایسے کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا، یہ اب تویز اس پر بھی بنا ہوا ہے، اس کپڑے پر تیسری چھڑی جو ہم نے کھولی ہے، اور اس پر بھی وہی اسی طرح پتلے بنے ہوئے ہیں. یہ تویز بھی ہے اس کے اندر ایک، اس پر بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور مختلف قسم کے ہندسے لکھے ہوئے ہیں. اور اس کپڑے پر بھی یہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پتلا بنا ہوا ہے. یہ بالکل اس والے خانے میں بھی پتلا بنا ہوا ہے، اور یہ بھی پتلا بنا ہوا ہے. اور یا بدوح، یہ شیاطین کے نام ہیں. شداد یہ بھی، یا ابلیس. اب آگے ہندسے پتہ نہیں، یہ مدد بھی لکھا ہوا ہے ساتھ. تو یہ لوگ جو شیاطین سے مدد مانگتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو 7 زمینوں کی تہ میں چلنے والے کیڑے کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. تو اپنے گھروں میں بیٹھے اللہ کو پکاریں. ایسے لوگوں کے پاس جانے کی بجائے جو ہمارے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کو بھی خراب کرتے ہیں، ہمیں شرک پر بھی لگاتے ہیں، غلط قسم کے ایسے کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں جس سے ہمارا جادو کمزور ہونے کی بجائے مزید طاقتور ہوتا ہے، فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. سارا میسج دینے کا مقصد یہ تھا. اگر کسی کے گھر میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، خدا را انہیں اپنے ہاتھوں سے کھول کر دیکھیے. کھولنے سے پہلے ان پر سورت فلق، سورت ناس 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور کھولنے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھیں. باوضو ہو کر اس طرح کی چیزوں کو کھولیں. اگر اس طرح کی غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے گھروں میں، تعویذ پڑے ہیں یا کوئی اور چیز پڑی ہے، یہ پڑھ کے پھونکیں اور ان کو نہر میں بہائیں. اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں. قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں، سورۃ بقرہ شروع کریں. قرآن پاک جہاں سے دل کرتا پڑھیں. پورا قرآن ہی شفا ہے. یہ نہیں کہ خاص وظیفے سے ہی فرق پڑے گا، پورا قرآن شفا ہے. اپنے گھر میں ہر فرد کو کہیں کہ ہر فرد قرآن پاک کی تلاوت کرے
اور نمازوں کی پابندی کرے، انشاءاللہ یہ جادو کے اثرات ویسے ہی زائل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریر جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔